السلام علیکم، نمسکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں ارزو کاظمی اور ہمارے ساتھ مولانا ساجد رشیدی صاحب ہیں بھارت سے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب کہ آج آپ آئیں، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے ہم اگر غزہ کی بات کریں تو غزہ پیس پروسیس کی شروعات کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے پاکستان بھی حصہ بنے گا اور کئی دوسری کنٹریز بھی ہوں گی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ حماس سے ہتھیار لیے جائیں گے، تو کیا حماس سے ہتھیار لے کر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسرائیل کو فیور دی جائے گی؟ کیا مسلم کنٹریز کو ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیے، حماس کے ساتھ میں جو بھی سیز فائر کا معاملہ آج سے تو نہیں ہے، بہت دنوں سے چل رہا ہے، قریباً 1 سال تو ہو گیا ہے اس کو چلتے ہوئے۔ اور سیز فائر کے نام پر امریکہ تو سیز فائر کی بات کرتا ہے، لیکن اسرائیل باقاعدہ وہاں حملے کر رہا ہے، وہاں کے لوگوں کو مار رہا ہے، وہاں بچوں کو مار رہا ہے، ان کی رسد کو روک رہا ہے، وہ سارا کام برابر کر رہا ہے، وہ کبھی نہیں رکا ہے، نہ رکے گا وہ۔ یہ جو سیز فائر کا معاملہ آتا ہے، اس میں صرف اور صرف حماس کو بتانے اور جتانے کے لیے کہ بھائی اب دیکھو، اگر سیز فائر کرنا ہے تو آپ کو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ایک گروہ اگر اپنی آزادی کی لڑائی لڑ رہا ہے، آپ اس سے ہتھیار کیوں ڈلوانا چاہتے ہیں؟ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے، دیکھیے اب بہت کچھ ہو گیا ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی خون خرابہ ہوا ہے، نقصان زیادہ فلسطین کا ہے، ادھر اسرائیل میں بھی نقصان ہے۔ تو اب ایسا کرتے ہیں کہ چلو نقصان نہ کر کے سیز فائر کر کے اپنی عام زندگی جیتے ہیں، جو جس کا حق ہے وہ اس کے پاس رہے۔ اس طرح کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اصل میں کیا ہے، امریکہ کی دادا گیری چل رہی ہے کھلی۔ آپ نے ابھی پچھلے دنوں دیکھا ہوگا وینزویلا کے صدر کو کیسے اٹھا لیا، اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ساری دنیا خاموش ہے۔ کسی ایک ملک نے بھی وینزویلا کے صدر کے لیے ایک لفظ نہیں بولا کہ بھئی اس کو کیوں اٹھایا گیا، امریکہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اس کے بعد میں پھر ایران کے ساتھ میں جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب بھی دیکھنے کے قابل ہے، ساری دنیا اس پر بھی خاموش ہے۔ تو امریکہ کی دادا گیری چل رہی ہے، اور امریکہ اپنے دادا گیری میں جہاں چاہے جو چاہے جب چاہے کر رہا ہے، ساری دنیا اس پر خاموش ہے۔ لیکن ہندوستان کے مسلمان بھی خاموش ہیں، ہندوستان کے مسلمان بھی جو ہے وہ غزہ کے لوگوں کے لیے، یا اگر آپ حماس کو صحیح سمجھتے ہیں، جن کو میں صحیح نہیں سمجھتی کیونکہ انہوں نے جس طرح اٹیک کیا تھا اسرائیل میں تو وہ بڑا ظلم تھا کہ ان لوگوں کو مار ڈالا، تو لیکن اس وقت بھی غزہ کے لیے ہندوستان کے مسلمان تو کہیں بات کرتے دکھائی نہیں دے رہے مجھے۔ نہیں دیکھیے، اصل میں کیا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اگر بات کرتے ہیں تو ہندوستان کے مسلمانوں پر بھی بات آ جاتی ہے کہ صاحب آپ غزہ کے لیے تو بات کرتے ہیں، بنگلہ دیش کے لیے بات نہیں کرتے۔ کئی سارے سوال اٹھ جاتے ہیں نا۔ اب بنگلہ سوال دیش کو یہ ہے کیا کہ ہوا؟ بنگلہ دیش میں پچھلے دنوں جو کچھ ہندوؤں کو مارا گیا وہاں پہ جس طریقے سے، اس پر جو ہے باتیں ہوئی بہت ساری کہ صاحب ہندوؤں کے لیے نہیں بولتے اور مسلمانوں کے لیے غزہ میں بولتے ہاں ہو۔ تو کیوں نہیں بولتے آپ لوگ؟ نہیں بولے ہیں، بالکل بولے ہیں، ہم برابر بولے ہیں، بلکہ میں نے تو ٹی وی چینلوں پہ یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے دیپو داس کو یا جن ہندوؤں کو مارا ہے، میں سمجھتا ہوں، میں تو ان کو مسلمان بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ بلا وجہ کسی کو مار دینا اسلام میں تو نہیں کہا گیا۔ وہ تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کو مار دیا ہو۔ تو پھر وہ اور اس میں کیا ہے اگر آپ انہیں مسلمان نہیں سمجھتے؟ یہ کیونکہ یہ بات میں نے یہاں بھی سنی ہے پاکستان میں، جب یہ ٹی ٹی پی والے اٹیک کرتے ہیں پاکستان میں، یہ افغانستان سائڈ سے جب اٹیکس ہوتے ہیں تو لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں ظاہر ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں نہیں ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ یا اگر کوئی سوسائڈ بومر آ جاتا ہے، وہ اٹیک کرتا ہے، بھی اسلام آباد کی ایک جو شیعہ مسجد تھی اس پر اٹیک کیا گیا تو کہا گیا کہ جی ہمارے منسٹر صاحب نے کہا جی وہ مسلمان نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو اللہ اکبر کہہ کے ہی پھٹ رہے نا، تو پھر وہ کیا ہوئے بھلا؟ دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا آئیسس جو ایک آرگنائزیشن بنی تھی، اسرائیل نے اس کو پیدا کیا تھا، اور اس کے جو تھے ابو بکر البغدادی، انہوں نے تمام مسلمانوں کو مارا اور اللہ اکبر کہہ کر گلے کاٹے۔ اس وقت تو کوئی بھی نہیں بولا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ مسلمان اگر اللہ اکبر کہہ کے کر رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں اس بات کو کہ یہ جائز نہیں ہے، آپ کسی کا گلا کاٹیں اللہ اکبر کہہ کر، یہ بالکل جائز نہیں، اسلام میں اس کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کچھ حالات ایسے ہو جائیں، جہاد کا حکم ہو جائے اور ایسا ہو جائے کہ بھئی وہاں رہنا مشکل ہو جائے، سب لوگوں جو دارالحرب کی جو تصویر پیش کی گئی اسلام میں، اگر وہ موقع آتا ہے تو اس وقت جو ہے حالات الگ ہوتے ہیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں لڑی گئی اس وقت میں حالات کچھ اور تھے، آج وہ حالات تھوڑے ہی ہیں. تو جو لوگ بھی اس طرح کا کاریہ کر رہے ہیں، میں تو جیسے پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ یہ جو پاکستان میں لشکر طیبہ، جیش محمد، فلاں 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 فلاں، یہ جو نبیوں کے نام پر، رسولوں کے نام پر یہ تنظیمیں بنا کے بیٹھ گئے، اور یہ جو کر رہے ہیں جہاد کے نام پر، یہ جہاد تو ہے نہیں، یہ تو کھلا آتنکواد ہے، اس کو تو جہاد کہہ ہی نہیں سکتے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اب دیکھیے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہی ہوگا، آپ تو پاکستان میں ہیں، کہ مسجد کے اندر بم پھٹ گیا. اب بتائیے یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ نے مسجد کے اندر بم پھوڑ دیا؟ یا آپ مندر کے اندر بھی کیوں بم پھوڑے ہیں بھائی؟ اسلام تھوڑی کہتا ہے کہ کسی کے مندر میں، کسی گرجا گھر میں، یا کسی کے گردوارے میں جا کر آپ بم پھوڑو. اسلام تو نہیں کہتا اس بات کو. لیکن اسلام تو مولا یہ کہتا ہے، جی اسلام جی تو یہ کہتا ہے آرزو جی، اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جان اللہ کی امانت ہے، آپ کی بھی اور تمام انسانوں کی. اس کو لینا، دینا، آگ جلا کر کسی کو مار دینا، آگ جلا کر خود مر جانا، پانی میں ڈوب کر مر جانا، یعنی خودکشی جس کو کہا جاتا ہے، وہ اسلام میں اسی لیے حرام ہے کہ یہ آپ کو قطعی اجازت نہیں ہے کہ اللہ کی اس امانت کو آپ ضائع کرو. جی. لیکن اسلام نے تو کوئی ایسا نعرہ بھی نہیں بنایا جو ہم بھارت میں بھی سنتے ہیں، سر تن سے جدا. اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے، کوئی بلاسفیمی ہو گئی ہے جس کا اکثر لوگوں کو شاید اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، ایسی بات کے اوپر ہم نے تو کبھی پروفٹ کے زمانے میں نہیں سنا کہ کسی کا سر کاٹ دیا گیا ہو یا مار دیا گیا ہو. جو اب شروع ہوا ہے آپ کے یہاں، تو ایک کسی کو مارا بھی گیا تھا سر تن سے جدا کے نعرے لگانے والوں نے. تو یہ والا اسلام جو ہے، یہ کیوں آپ لوگوں کو یا کسی بھی جگہ پہ جہاں ایسا ہو رہا ہے کنٹرول نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیے یہ اسلام نہیں ہے، میں پھر کہتا ہوں یہ اسلام نہیں ہے. سر تن سے جدا کا مطلب جو ہے، اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی کہ اگر کوئی قرآن کے خلاف بات کرتا ہے نعوذ باللہ، یا اللہ کے رسول کے خلاف بات کرتا ہے، تو آپ جا کے اس کا سیدھا گلا کاٹ دو. بالکل ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں، اگر کوئی قرآن کے خلاف بات کرے گا، ہمارے جذبات بھی کہیں نہ کہیں انگڑائے لیں گے، ہمیں بھی غصہ آئے گا، ہم بھی پریشان ہوں گے، اور ہمیں بھی تکلیف ہوگی. اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی بھی غلط بات کرے گا تو ہم اس سے متاثر ہوں گے، پریشان ہوں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کر کسی کا گلا کاٹ دو، بالکل نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب جذبات سے تعلق رکھتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو لڑکے، جو مسلمان نوجوان واٹس ایپ پر دنیا بھر کی چیزیں دیکھتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں اور اس طرح کا قدم اٹھا لیتے ہیں، اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ تو صرف اور صرف اپنے جذبات میں آنے کی بات ہے. میں حضرت علی کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے موقع پر ایک کافر کو جو ہے پکڑا اور نیچے ڈال لیا اور اس کی گردن دبانے لگے. قریب تھا کہ اس کو مار دیں گردن دبا کے. اسی وقت میں اس نے جو ہے حضرت علی کے چہرے پہ تھوک دیا. تو جیسے ہی اس کافر نے تھوکا حضرت علی کے چہرے پر، تو آپ نے اس کی گردن چھوڑ دی اور ایک سائڈ ہو کر کھڑے ہو گئے. اس نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو تو اور زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا، آپ کو تو اور جلدی مجھے مار دینا چاہیے تھا، پریشان ہو جانا چاہیے تھا آپ کو، اور آپ نے تو تھوکنے کے بعد میں مجھے بھی چھوڑ دیا، اور آپ بالکل قابو پا لیا تھا آپ نے میرے اوپر. تو حضرت علی نے ایک بڑی پیاری بات کہی. حضرت علی نے فرمایا کہ بھائی جس وقت میں نے آپ کو نیچے ڈالا اور آپ کی گردن دبائی، اس وقت میری لڑائی ذاتی لڑائی نہیں تھی، وہ اسلام کے لیے لڑائی تھی، اللہ کے لیے لڑائی تھی. لیکن جب تو نے میرے چہرے پہ تھوک دیا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ تو نے میری بے عزتی کر دی. پھر بھی اگر میں تجھے مارتا تو میں اسلام کے لیے نہیں مارتا تجھے، پھر میں اپنی عزت کے لیے مارتا، اور وہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو یہ جو اسلام میں اسلام کے لیے مار دینا جائز ہے کیا؟ میں آپ سے یہی تو پوچھ رہی ہوں کہ اسلام میں جو آپ نے ابھی قصہ سنایا کہ وہ اسلام کے لیے لڑ رہے تھے، اسلام کے لیے اس کو آدمی کو زمین پہ انہوں نے دبوچا ہوا تھا یا گردن پکڑی ہوئی تھی، تو کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلام ایسا کہتا ہے کہ ایسا کرنے کے لیے؟ اور جو آپ حدیث بتا رہے ہیں تو وہ تو ایم بی ایس نے تو کتنی ہی حدیثوں کو کہا ہے کہ یہ جھوٹی ہیں، ان کا کیا کریں گے؟ اس لیے کہ ان کو تو ہم بہت فالو کرتے ہیں سعودی عرب کو. دیکھیے نہیں، سعودی عرب کو کون فالو کرتا ہے؟ سعودی پاکستان میں عرب تو کو سب کرتے ہیں. نہ بالکل نہیں کرتے. سعودی عرب کو ہم تو فالو نہیں کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے. خانہ کعبہ وہاں پر ہے، حج عمرہ وہاں پر ہوتا ہے. نہ دیکھیے، اسلام کا نام سعودی عرب نہیں ہے. اسلام سعودی عرب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھیلا ہے، وہ اپنی جگہ ہے.
ہماری سب سے مقدس جگہ مکہ اور مدینہ وہاں پر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہم سعودی کو فالو نہیں کرتے، ہم تو قرآن کو فالو کرتے ہیں۔ اگر سعودی بھی جس طرح سے آپ نے دیکھا، جس طرح اس نے کئی چیزوں کو ایجاد کیا ہے، شروع کیا ہے اپنے یہاں جو اسلام کے خلاف ہے، تو ہم تو اس کو کنڈم کر رہے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب یہ کہہ دینا کہ صاحب ہم تو اسلام سعودی کو فالو کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ تو اسلام کے بھی خلاف ہے۔ سعودیز کو سب سے بہتر مسلمان سمجھا جاتا ہے نا، اس لیے میں کہہ رہی نہیں ہوں۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، 72 گروہ تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو آپ نے نہ دیوبندی کا نام لیا، نہ بریلوی کا نام لیا، نہ شیعہ سنی کا نام، کسی کا نام نہیں لیا۔ آپ نے کہا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر زندگی گزار کے چلا جائے گا۔ آپ نے کسی کا نام نہیں لیا۔ اگر کوئی دیوبندی ہو کر یہ سوچتا ہے کہ میں جنتی ہوں، وہ غلط سوچ رہا ہے۔ اگر کوئی بریلوی ہو کر یہ سوچ رہا ہے کہ میں جنتی ہوں، تو وہ غلط سوچ رہا ہے اپنے آپ میں۔ اس لیے کہ میں ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی، انہوں نے کہا ایک دن پہلے بیٹھی تو ہوئی آپ تھی، نے مجھے بنایا تھا، کیا بات کر نہیں رہے ہیں نہیں، آپ؟ میں پہلے بتاؤں شو گا، میں تو آپ نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں سردار ہوں، آپ نے پارٹی بدل لی کیا؟ وہ بھی بتاؤں گا، آپ سن تو لیجیے، جو حدیث میں بتانے جا رہا ہوں اس کو سنیے، وہ بھی بتاؤں گا۔ تو حضرت فاطمہ نے اپنے ابا جان سے پوچھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابا جان جس طرح ہم دنیا میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، کیا جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹی سجدوں کے ساتھ میری مدد کرنا، یعنی نمازیں پڑھنا۔ اسلام کے بعد، ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا ذکر ہے قرآن میں، یعنی اگر کوئی مومن ہے تو اس کو اعمال صالحہ کرنے پڑیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی اسلام کے بنیادی ارکان ہیں وہ تمام ادا کرنے پڑیں گے جب جنت ملے گی۔ جنت اتنی آسان تھوڑا ہی ہے کہ ہر کسی کو مل جائے گی۔ جنت کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری خواہشات کو، بہت ساری نفسانی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، تب جا کے جنت کا مستحق آدمی ہوتا ہے۔ ایسے تھوڑے کہ بھئی کوئی بھی آدمی کہتے کہ ہاں جی میں تو دیوبندی ہوں تو جنتی ہو گیا، یا بریلوی ہوں تو جنتی ہو گیا، اہل حدیث ہوں تو جنتی ہو گیا، وہ ایسا تو کچھ ہر بھی نہیں۔ مذہب میں نرگ اور سورگ اور ہیل اور ہیون، ہر مذہب نے جنت دوزخ کا بالکل ہر تو مذہب ایک میں، ہر کانسیپٹ مذہب دیا ہے۔ میں، بالکل ہر مذہب میں ہے، ہندو دھرم میں بھی ہے۔ ہاں ہے، وہی میں سورگ کہہ اور رہی ہوں۔ نرک، تو سورگ اور ہم تو نرک کو، کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ جائے گا ہی کوئی نہیں جنت میں، ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ کیسے چلے جائیں گے؟ نہیں نہیں، دیکھیے تصور ہونا الگ چیز ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا، بھلے ہی وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جائے۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، جو اللہ کو نہیں مانتا ہوگا، قرآن کو نہیں مانتا ہوگا، رسول کو اس کا رسول نہیں مانتا ہوگا، جو اسلام کی بنیادی چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا ہوگا، اس کے لیے سورگ میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تصور ہونا الگ چیز ہے۔ اچھا، دوسرے یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں جنت میں، تو اس کو یہی سب کچھ دے دیا اللہ نے۔ وہ یہی مزے کر کے چلا جائے گا، اور ہم وہاں پہنچے اور وہاں کچھ نہ ملا، پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ تو ہمیں ماموں بنا دیا نہیں، یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے نا، یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ اگر ہم، دیکھیے وہ تو زندگی مزے میں گزار کے چلے گئے، ہم مسلمان ہو کر اگر پھر بھی جنت کے مستحق نہ ہو سکے تو ہم سے بڑا بدنصیب تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ نہیں، مگر اگر جنت میں جا کے کچھ ملا ہی نہ، پھر کیا کریں گے؟ نہیں، واپس تو نہیں آ سکتے۔ یہ تو آپ کی سوچ ہے کہ نہ ملے، وہاں تو ملے گا، کسی نے بتایا ہے کہ آپ کو؟ قرآن نے بتایا ہے، نہیں، کوئی گیا جنت میں وہاں وزٹ نبی نے کر کے آیا ہے، نبی کسی نے نبی نے بتایا؟ بتایا، نبی اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، وہی ان پر نازل ہوتی تھی، خدا نے جو کچھ چیز ان سے کہی ہے وہی چیز انہوں نے ہمیں بتائی ہے۔ قرآن اللہ کی زبان ہے، نبی کے ذریعے ہمیں ملی ہے، اللہ کی باتیں ہیں ساری۔ خیر، یہ آپ پھر وہی حدیث کی بات کر رہے ہیں، لیکن مولانا صاحب یہ میں قرآن بتائیے کی کہ بات کر رہا ہوں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن پر تو اچھا کوئی اشکال نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، ایک چیز مجھے بتائیں، افغانستان کے جو طالبان ہیں انہوں نے ایک نیا لا لے کر آئے، وہ کہتے ہیں کہ جی شوہر جو ہے وہ بچوں کو اور بیوی کو مار سکتا ہے، بس یہ کہ ہڈی نہ ٹوٹے۔ یہ مار اسلام سکتے اجازت ہیں، دیتا ہے اس طرح کی؟ مطلب پٹائی لگا سکتا ہے ان کو، فزیکلی مار سکتے ہیں بچوں کو بھی اور بیوی کو بھی، صرف ہڈی نہ ٹوٹے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے نہیں جو نہیں، طالبان کر رہے ہیں؟ دیکھیے زجر و توبیخ کرنا، عربی میں اس کو کہا جاتا ہے زجر و توبیخ، یعنی ڈانٹ ڈپٹ۔
برے کام کے لیے، غلط وہ کام تو کے لیے مار اولاد پیٹ کو کو. کہہ رہے ہیں. نہیں مار پیٹ نہیں کہہ سکتا کوئی بھی آدمی. جو مسلمان ہے مار پیٹ کو تو کوئی نہیں کہہ ہی نہیں سکتا. اللہ طالبان کے کا تو رسول یہی آیا ہے. اللہ کے رسول نے تو چہرے پر مارنے کو منع فرمایا ہے. چہرے پر نہیں مار سکتا کوئی بھی، منع فرمایا آپ نے، مت مارو چہرے پر کسی کے. تو یہ جو زجر و توبیخ ہے، جو ڈانٹ ڈپٹ ہے اولاد کے لیے ماں باپ کی، یہ تو سماج بھی اس کو ایکسپٹ کرتا ہے. سماج بھی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ اپنی اولاد کو ڈانٹ ڈپٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا بچہ بگڑ گیا ہے، آپ کا بچہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، اس کا مطلب آپ نے کھلا چھوڑ دیا اس کو، آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر رہے ہو. تو یہ تو سماج بھی ایکسپٹ کرتا ہے. اسی کو اسلام، دیکھیں اسلام جو ہے عین سماج اور فطرت کے مطابق ہے. اسلام کہیں بھی سماج اور فطرت کے خلاف نہیں ہے. جس چیز کو سماج ایکسپٹ کرتا ہے وہی چیزیں اسلام نے بتائی ہے. اب جیسے یہی بچوں کا معاملہ ہے، کل کو اگر میرا بچہ گلی محلے میں کسی کے ساتھ بدتمیزی کر لے تو سیدھا آ کر میرے اوپر شکایت کریں گے نا کہ جی آپ کے بچے نے ایسا کر دیا. کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ میں اس کا والد ہوں. اور اسلام نے ڈانٹ ڈپٹ کے لیے اسی لیے کہا ہے کیونکہ میں اس کا گارجین ہوں، میں اس کا والد ہوں. مجھے یہ اجازت ہے کہ میں اس کو کہوں کہ نہیں ایسا مت کر، ڈانٹ ڈپٹ کروں اس کے ساتھ میں. مگر وہ طالبان تو ڈانٹ ڈپٹ کی بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو مار پیٹ کی بات کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، آپ مار سکتے ہیں، صرف ہڈی نہ ٹوٹے. نہیں مار پیٹ میں کیا یہ دیکھیے، کس طرح کا اسلام ہے؟ ڈانٹ ہر ڈپٹ کنٹری میں کا اسلام الگ کیوں ہے؟ دیکھیں نہیں اسلام الگ نہیں ہے کہیں کا بھی، سوچنے کا نظریہ الگ ہے. ڈانٹ ڈپٹ میں دیکھیے کئی بار ایسا ہوتا ہے باپ کو غصہ آتا ہے، غصے میں وہ ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے. کیا ہندو لوگ اپنے بچوں کو نہیں مارتے؟ وہ بھی مارتے ہیں. کیا سکھ لوگ نہیں مارتے؟ وہ بھی مارتے ہیں. عیسائی لوگ نہیں مارتے کہ اپنے بچے کو؟ وہ بھی مارتے ہیں. مسلمان پر کیوں سوال ہوتا ہے کہ مسلمان کیوں کرتے ہیں، اسلام میں کیوں ہے ایسا؟ یہ ماں باپ کا فرض ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، سماجک ذمہ داری بھی ہے کہ اگر آپ کا بچہ بگڑ نہ جائے اس کے لیے آپ ڈانٹ ڈپٹ کیجئے. مار بھی سکتے ہیں آپ، اس کو کوئی کسی بھی دیش کا قانون کو منع تھوڑی کرتا ہے کہ بھئی آپ اپنے بچے کو نہیں مار سکتے یا ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتے. ایسا تو کوئی قانون نہیں کسی بھی دیش کا. جب کسی بھی دیش کا ایسا قانون نہیں تو اسلام اگر یہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو اپنے گھر میں کوڑا لٹکائے رکھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوڑا مارے اٹھا کے، بالکل اس کا بالکل یہ مطلب نہیں. اگر کوئی یہ سوچے تو غلط ہے. کوڑا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جب ہم بچپن میں استاد کے پاس پڑھتے تھے تو ان کے پاس میں ایک چھڑی رکھی رہتی تھی. اس چھڑی کا ڈر ہوتا تھا ہر بچے کو کہ صاحب اگر غلط کر دیا، سبق نہیں سنایا، ٹائم پہ یہ یاد نہیں نکلا، صحیح یاد نہیں نکلا تو پڑے گی. تو کوڑا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے رکھو، ان کو اچھی تہذیب دو، اسلامی تعلیمات سے ان کو روشناس کراؤ. اگر غلط لائن پہ جاتا ہے تو آپ کو اجازت ہے، آپ ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کریں، ان کو ایک آدھ مارے بھی، اجازت ہے آپ کو. لیکن سماجی طور پر، انسانی طور پر حیوان نہ بنے انسان. یہ اجازت استاد کو بھی نہیں ہے جو باقاعدہ بچوں کو پڑھاتا ہے، یہ اجازت استاد کو بھی نہیں کہ وہ حیوان بن کر نہ مارے. باپ کے اندر جو محبت ہوتی ہے بیٹے کے لیے، اس محبت کے ساتھ آپ نے اگر ایک آدھ تھپڑ چٹو اس کو لگا دیا تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے، نہ تو کوئی قانون اس کے لیے منع کرتا ہے، نہ سماج منع کرتا ہے. اسلام بھی وہی کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اگر وہ بات سے نہیں مانتے تو تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کرو. خیر وہ یہ طالبان تو کچھ اور ہی کہانی بتا رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی مارو پیٹو بیوی کو بھی بچوں کو بھی، بس ہڈیاں ہڈیاں نہ ٹوٹیں. تو یہ چیز مجھے کچھ عجیب لگی. لیکن مولانا صاحب ایک بات بتائیے، ہمارے یہاں مولانا فضل الرحمان کو تو آپ جانتے ہوں گے. تو مولانا جی صاحب کا بیچ میں ایک سٹیٹمنٹ چل رہا تھا جس پہ کافی لوگوں نے اعتراض بھی کیا. ایک تو یہ ہمارے یہاں یہ اس پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں ہمارے یہاں کے جو مولانا وغیرہ ہیں کہ اب بچے کم پیدا کرنے کی اگر بات کی جائے تو اس پر بہت آبجیکشن ہو جاتا ہے کہ نہیں جی یہ تو بالکل غیر اسلامی ہے. اور دوسرا یہ کہ جی آپ 10 سال کی بچی سے بھی شادی کر سکتے ہیں، 11-12 سال کی بچی سے بھی شادی کر سکتے ہیں، ابھی 9 تک بھی شادی چلے جائیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے؟ کیونکہ جس وقت ایک ہمارے یہاں جو ہے وہ اسمبلی میں ایک قانون لایا جا رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے چھوٹی بچیوں سے شادی نہیں کر سکتے، تو اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان بھی کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھ کئی اور مولانا بھی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے نہیں ہم تو خود کر کے دکھائیں گے اگر اس طرح کا کوئی لا لایا گیا. آپ کے خیال سے یہ غلط نہیں ہے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ شادیاں کرنے کی بات کی جا رہی ہے اسلام میں؟ نہیں دیکھیے اس کا تعلق ہر ملک کی اپنی انوائرمنٹ سے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سعودی کی جو انوائرمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ 9-10 سال کی 11 سال کی بچی بالغ ہو جایا کرتی تھی.
اسلام کیا کہتا ہے کہ بچی جب بالغ ہو جائے تو نکاح کر سکتے ہیں. اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے. دیش کا قانون کیا ہے وہ الگ چیز ہے. اب جیسے ہندوستان میں 19 سال سے پہلے بچی کی شادی نہیں کر سکتے. ہونا اسلام تو نے یہی کہا چاہیے. 9 نہیں سال کی بچی سے کون شادی کرتا ہے؟ میں بتا 10 رہا سال ہوں. کی بچی، سوچ بچی ہوتی ہے وہ. نہیں بچی نہیں ہوتی. رام جی نے بھی سیتا جی سے جب شادی کی تھی تو ان کی عمر 6 سال تھی. ہیں؟ ہاں سیتا جی سے 6 سال کی عمر میں شادی کی تھی؟ یس یس. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حضرت عائشہ سے نکاح کیا تو ان کی عمر بھی 9 سال تھی. ایسا رخصتی میں بعد نے تو میں ایسا ہوئی. کہیں نہیں سنا میں نے کہ رخصتی بعد میں ہوئی. رام جی نے نہیں 6 سال کی دیکھیے بچی سے شادی کی تھی. یہ جغرافیکل جو انوائرمنٹ ہے کسی بھی ملک کا، کہیں بچیاں جلدی بالغ ہوتی ہیں، کہیں بچیاں دیر میں بالغ ہوتی ہیں. دیکھیے پہلے کیا تھا، آج سے 50 سال پہلے 60 سال پہلے 20-22 سال تک بچہ جوان نہیں کہلایا جاتا تھا. ہمارے والد کہتے ہیں کہ 15-16 سال کا بچہ تو ایسے ہی گھومتا تھا، اس کو تمیز نہیں ہوتی تھی کچھ بھی. آج 5-6 سال کا بچہ آپ کو وہ چیزیں بتا دے گا جو آج کا بوڑھا نہیں بتا سکتا آپ کو. تو اس کا کیا مطلب؟ وہ تو دماغی طور ہر نئی جنریشن پرانی جنریشن سے اسمارٹ ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کی نہیں شادی کر دیں. اور اسمارٹ اور ہونے سنیے بہت آپ سے اس لوگ تو کو اس بات سمجھیں. پہ بھی ایک سیکنڈ، بہت سے لوگ تو اس بات پہ بھی آبجیکشن کرتے ہیں کہ پروفٹ کی شادی 9 سال کی بچی سے نہیں ہوئی تھی، اور ابھی آپ رام جی کا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 6 سال کی بچی سے ہاں شادی بالکل کر لی. بالکل. میں آپ کو اس کے ایتھینٹک ثبوت بھی دے سکتا ہوں. بہت سارے ہندو دھرم گرو ہیں جن کی ویڈیو باقاعدہ وائرل ہیں، جنہوں نے کہا کہ رام جی سے سیتا جی کا جو لگن ہوا وہ 6 سال کی عمر میں ہو گیا. بہت سارے دھرم گرو ہیں جو اس بات کو کہتے ہیں. اور یہ چیزیں آپ کو رامائن میں بھی مل جائیں گی، یہ چیزیں آپ کو مہابھارت میں بھی مل جائیں گی، دھارمک کتابیں جو ہیں. میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے آپ کو یاد ہوگا لندن میں 12 سال کی بچی نے ایک لڑکا پیدا کیا. 12 سال کی بچی نے. ہندوستان میں 9 سال کی بچی نے ایک بچہ پیدا کیا. ابھی یہ پچھلے مہینے کی بات ہے. بچی نے بچہ پیدا کیا، بچہ بھی صحیح سالم ہے اور بچی بھی صحیح سالم ہے. آپ اپنے خود آپ کہہ رہے ہیں بچی بچی کہہ رہے ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بچہ پیدا کیا، تو آپ غلط ہوا میری نا. بات وہ تو ریپ آپ ہوا میری ہوگا بات اس نہیں کا. سمجھ رہے ہیں. آپ چائلڈ میری بات ابیوز نہیں سمجھ. کہلاتا ہے یہ تو. نہیں آپ میری چائلڈ ریپ ہے یہ تو. دیکھیے دیش کا قانون 19 سال ہے کہ 19 سال سے پہلے شادی نہیں کرو گے. شادی کرو گے تو کارروائی ہوگی چائلڈ میرج ایکٹ پر. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہو گیا، پوسیبل ہے. انوائرمنٹ کا جو فرق ہے. اب مجھے بتائیے 9 سال کی بچی کیا ہوتی ہے؟ اس کے ساتھ کسی نے غلط کیا، ریپ کیا، بچہ اس کے پیٹ میں آ گیا، اس کے ماں باپ نے گرنے نہیں دیا، پیدا کرا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بچی اس قابل ہے کہ بھئی بچہ پیدا کر سکتی ہے. میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیے. تو یہ انوائرمنٹ کا فرق ہوتا ہے. آج کل ہندوستان میں بھی پاکستان اور ہندوستان کا انوائرمنٹ بہت زیادہ فرق نہیں ہے، 19-20 ہے. یہاں جو بچیاں عام طور سے ہیں 11-12 سال کی بچی جوان ہو جاتی ہے، یعنی بالغ ہو جاتی ہے، ماہواری اس کو شروع ہو جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہاں قانون ہے کہ 19 سال سے پہلے شادی نہیں کرنی تو نہیں کرتے. مسلمان بھی نہیں کرتے، ہندو بھی نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں کرتا. یہ الگ بات ہے بالکل. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جس کی یہاں ایک بچی پیدا ہو اور وہ اس کی پرورش کرے اور جب بالغ ہو جائے اس کا نکاح کر دے تو وہ آدمی جنت میں جائے گا. بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. یہ اس وقت کی بات ہے جب بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے. بچی کے پیدا ہونے پر اپنے آپ کو منحوس سمجھتے تھے، شرمندگی محسوس کرتے تھے، اور لوگوں میں جو ہے لوگوں کے کہتے ہیں منہ لٹک جاتے تھے اور کسی سے بات نہیں کرتے تھے، منہ چھپاتے پھرتے. اس وقت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے اپنے یا جس کی یہاں ایک بچی پیدا ہوئی اور اس نے اس کی پرورش کی، لڑکے کو لڑکی پر فضیلت نہیں دی، خوش دلی کے ساتھ اس کی پرورش کی، اور جب وہ بالغ ہو گئی اس کا نکاح کر دیا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. یہ اس وقت کی بات ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بالغ جیسے ہو جائے، جیسے ہی مطلب ماہواری شروع ہو جائے تو لڑکی نکاح کے قابل ہو جاتی ہے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں کئی سارے علاقے ایسے ہیں، ہندو بھی ہیں ایسے، ہندو بھی ہیں ان میں جو 12-13-15 سال کی بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں. ہندو بھی ہیں ایسے بہت سارے علاقے ہیں
ہندوستان میں بھی 15-16 بھی تو ہو رہے پھر بھی سمجھ آتا ہے، لیکن مجھے تو 15-16 بھی صحیح نہیں لگتا، لیکن 9 سال کی اور اتنی چھوٹی بچیوں کی. خیر مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے نا، یہ جو جب مسلمان چاہے وہ ہندوستان کا ہو، پاکستان کا، کہیں بھی جائے، کسی دوسری کنٹری میں جائے، وہیں پہ اس کے بچے پڑھے لکھیں اور آگے کی طرف بڑھیں، تو وہ وہاں پہ اسکول میں، کالجز میں، یا جہاں کہیں کچھ اس کنٹری کے حساب سے پڑھایا جاتا ہے وہ پڑھتے ہیں. اب جب 1947 میں پاکستان بنا تو آپ جیسے کئی لوگ ہیں جو پاکستان نہیں آئے، جب کہا گیا کہ جی ایک مسلمانوں کے لیے الگ دیش بن رہا ہے اور وہاں پر آپ کی اپنی حکومت ہوگی ہے، جیسے آپ رہنا چاہیں گے، جو بھی اس وقت 2 نیشن تھیوری کا جو بتایا گیا تھا، تو آپ لوگ اس وقت آئے نہیں. اور اب آپ لوگ بھارت میں کبھی میں کیونکہ آپ کے ٹی وی شوز بھی دیکھا کرتی ہوں، تو کبھی آپ لوگ وندے ماترم نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر ہنگامہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو کیا اتنا ایشو ہے وندے ماترم پڑھنے سے کہ آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ ایک وندے ماترم پڑھ دینے سے خراب ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے میرے دیش کا جو سمویدھان ہے اس کا جو آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 25 26 سے لے کر 30 تک جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ آپ آزاد ہو کسی بات کے کہنے میں، کسی کام کے کرنے میں، اور اپنے دھرم کی پریکٹس کرنے پر آزاد ہو آپ. اور 1986 میں، 2016 میں سپریم کورٹ سے ایک آدیش پارت ہوا تھا ہمارے یہاں. اس میں کہا گیا تھا کہ اگر کوئی آدمی جو راشٹر گان ہے، یہ تو راشٹر گیت ہے وندے ماترم، جو راشٹر گان ہے، نیشنل اینتھم ہے، جو اس کے لیے بھی اگر کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے سمان میں اس کے، تو بھی اس کو دیش دروہی نہیں کہا جائے گا. اس کو دیش دروہی نہیں کہہ سکتے، اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا کہ اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو. تو آج جو ہمارے یہاں راشٹر گیت پر ہنگامہ ہے وہ بلا وجہ کا ہنگامہ ہے. سوال یہ ہے کہ جب راشٹر گان پر بھی دیش پریم کو نہیں آنکا جا سکتا اور وہ دیش دروہی نہیں ہے، تو راشٹر گیت جو اس سے کم چیز ہے اس پر آپ کیسے آنک سکتے ہیں کہ بھئی آدمی اگر نہیں کہے گا تو دیش بھکت نہیں ہوگا، دیش پریم نہیں ہوگا. یہ جو ساری چیزیں ہیں سیاست میں، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، راجنیتک ہیں یہ ساری چیزیں. اس کا دھرم سے، دیش پریم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو لوگ اس کو دیش پریم سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں وہ احمق ہیں، بیوقوف ہیں، وہ غلط ہیں. اس کا دیش پریم سے کوئی لینا دینا نہیں. اگر مسلمانوں کا دیش پریم دیکھنا ہے تو جنگ آزادی کی تاریخ کو پڑھ لو کہ مسلمانوں نے ملک کو آزاد کرانے میں کتنی جانیں قربان کی ہیں. یہ تو بالکل تاریخ کا وہ حصہ ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، جس کو کسی وجہ سے نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ ایک نان ایشو ہے نا، اس کو مسلمانوں نے ایشو بنا دیا بھارت میں. مطلب آپ پڑھ لیں کیا مسلمانوں ہو نے جائے نہیں گا بنایا. پڑھنے سے؟ کیوں نہیں آپ پڑھ لیتے؟ کیا رجے پڑھنے میں؟ مسلمانوں نے نہیں بنایا. یہ ایشو آزادی سے پہلے سولو ہو گیا تھا. 1937 کے ریزولیشن میں جب کانگریس کا ادھیویشن ہوا اور اسٹیٹ گورنمنٹ بنی تھی کئی جگہوں پر، اس وقت کے جو بڑے عالم تھے، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حضرت موہانی، حسین احمد مدنی، سعید احمد دہلوی، کئی لوگ تھے. انہوں نے کانگریس کے سامنے ایک پرستاؤ رکھا، باقاعدہ لیٹر آج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی اس میں وندے ماترم کی جو آگے چل کر 2 پنکتیوں کے بعد جو پنکتیاں ہیں وہ اسلام کی آستھا کے ورودھ ہیں. اور آستھا کے ورودھ کیوں ہیں؟ کیونکہ اس میں ملک کو، دھرتی کو پوجا، درگا، جان لینے والی، جان دینے والی، دکھ ہرن کرنے والی، دکھ لینے والی، یہ سب چیزیں کہا گیا ہے. اور یہ چیزیں اسلام کی آستھا کے خلاف ہے. ہم تو صرف اللہ کو مانتے ہیں، جان دینے والا، جان لینے والا، سکھ دینے والا، دکھ دینے والا، اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. اسلام میں آستھا ہی ہے یہ تمام مسلمانوں کی. تو ہم کسی کے سامنے نہ تو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ تو سر جھکا سکتے ہیں. جیسے اس میں وندے ماترم کہا گیا ہے کہ اے ماں ہم تجھے نمن کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں. ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے. اگر ہم جھکاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکاتے. اگر جھکاتے تو اپنی ماں کے سامنے جھکاتے جس نے 9 مہینے ہمیں پیٹ میں رکھا ہے. لیکن اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی. اسلام نے اس کے لیے بھی منع کیا، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے. تو یہ میری آستھا ہے. مگر اور دھرتی ماں تو روٹین میں لوگ ویسے بھی کہتے ہیں، میں وہی تو کہہ رہی ہوں. اور ایک یہ پڑھ دینے سے، جیسے میں نے کہا کہ کیا اتنا ایمان کمزور ہے کہ وہ ٹوٹ جائے گا؟
جیسے میرے فادر کہا کرتے تھے وہ مندر بھی چلے جاتے تھے, وہ چرچ بھی چلے جاتے تھے, ہر جگہ وہ کہتے تھے میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ میں اگر مندر میں چلا جاؤں گا یا میں اگر چرچ میں چلا جاؤں گا یا کہیں جا کے دعا پڑھ لوں گا تو میرا ایمان ٹوٹ جائے گا. تو ایمان مضبوط ہونا چاہیے نا. آپ کو ذرا ذرا سی باتوں کو آپ لوگ ایشو کیوں بنا دیتے ہیں؟ نہیں, ہم تو ایشو بنا ہی نہیں رہے ہیں نا, یہ ایشو تو دوسری طرف سے بن رہا ہے, ہم تو ایشو بنا ہی نہیں رہے ہیں. جب میرے دیش کا سنویدھان یہ کہتا ہے کہ آپ کو اجازت ہے, آپ کہیں نہ کہیں, آپ اس کے لیے کھڑے ہوں نہ ہوں, باقاعدہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, پھر بھی اگر میرے اوپر لادا جائے گا تو ایشو تو وہی بنا رہا ہے نا جو لاد رہا ہے میرے اوپر, جو مجھے فورس کر رہا ہے. سنویدھان میں بھی سپریم کورٹ کے مولانا صاحب سپریم کورٹ کے فیصلے سنیے, سنویدھان میں بھی فورسفلی کسی سے نیشنل اینتھم نہیں گوایا جا سکتا. دیکھیں سپریم کورٹ جب آپ کے فیور کی بات کرتا ہے کہ جی آپ کو نہیں کہا جا سکتا وندے ماترم پڑھنے کے لیے, تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اور اگر وہی سپریم کورٹ آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی بابری مسجد جو ہے وہ اس کی جگہ مندر تھا یا وہاں پہ رام مندر بن گیا یا بنے گا, اس زمانے میں جب کہہ رہے تھے وہ آپ نہیں مان رہے تھے, مطلب جو چیز آپ لوگوں کو سوٹ کرے گی اس کو آپ مان لیں گے کورٹ کی کہیں بھی, جو نہیں سوٹ کرے گی اس کو آپ کہیں گے نہیں 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 تو غلط ہے. نہیں, بابری مسجد پر جو فیصلہ آیا اس پر کس نے نہیں مانا, کون سے مسلمان نے نہیں مانا؟ اتنا تو دھم مچاتے رہتے ہیں. آپ نے خود نے کہا کہ ہم دوبارہ بنا دیں گے وہاں پہ مسجد, دوبارہ بنا دیں گے. بالکل نہیں, میں نے ایسا آپ کا ریکارڈ پر ہے. میں نے بالکل ایسا کچھ بھی نہیں کہا. دیکھیے سپریم کورٹ نے جب یہ فیصلہ دیا تو 4 باتیں کہی خاص طور سے. آپ کا خود کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ چاہے 500 سال لگ جائے پھر کوئی آئے گا پھر بنا دیں گے, یہ تو آپ نے خود کا ہے. میں بتا رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, سنیے. سپریم کورٹ نے خود کہا, ایک افواہ پھیلائی گئی تھی یہاں کہ بابر نے 450 سال پہلے مندر توڑ کے مسجد بنائی ہے, اس لیے اس پر لڑائی ہے. ہمارے دیش کے سپریم کورٹ نے خود کہا کہ ہمیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ مندر توڑ کے مسجد بنی ہو. اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ 1949 میں جو مورتیاں رکھی گئی, جس کے لیے کہا گیا کہ رام للا پرکٹ ہو گئے, وہ بھی غلط طریقے سے رکھی گئی. سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ 1992 میں بابری مسجد کو اللیگل طریقے سے توڑا گیا. سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ اس میں شامل تھے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اب آپ مجھے بتائیے, جب یہ چاروں باتیں مسلمان کے فیور میں ہیں, بابری مسجد کے فیور میں ہیں, پھر بھی وہ جگہ رام مندر کو دے دی, مسلمان تو پھر بھی خاموش رہا. میں نے اس پر یہ کہا کہ آج اگر کوئی ایماندار ہسٹری کار, کوئی تاریخ داں ایک تاریخ لکھے گا تو ان چاروں باتوں کو ضرور لکھے گا کہ بھئی مندر توڑ کے مسجد نہیں بنائی گئی تھی, پھر بھی وہ جگہ مندر کو دے دی گئی. تو 100 سال کے بعد, 200 سال کے بعد, 400 سال کے بعد جو لوگ اس ہسٹری کو پڑھیں گے, جیسے جھوٹ کی بنیاد پر آج بابری مسجد کو توڑ دیا گیا, یہ تو سچ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا مندر توڑ کے مسجد نہیں بنی, تو اس سچ کی بنیاد پر بھی تو اس وقت لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں کہ بھئی ہماری مسجد کو توڑ دیا گیا تھا. میرا بیان یہ ہے, میرا بیان یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم 100 سال کے بعد توڑ دیں گے یا 200 سال کے بعد توڑ دیں گے. اس کو غلط طریقے سے میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے. میں نے ایسا کہیں نہیں کہا. میں نے کہا جو لوگ 100 سال کے بعد اس تاریخ کو پڑھیں گے, 200 سال کے بعد اس تاریخ کو پڑھیں گے, تو وہ کہیں گے بھائی سپریم کورٹ تو کہہ رہا ہے کہ مندر توڑ کے مسجد نہیں ہوئی, پھر جگہ رام مندر کو کیوں دے دی, لاؤ بھائی ہم لیتے ہیں واپس. اس وقت کیا کریں گے آپ؟ یہ تو ایک مطلب دماغ میں آنے والی چیز ہے. بھائی آپ نے ایک جھوٹ پھیلایا کہ مندر توڑ کے مسجد بنی ہے, سپریم کورٹ نے اس کو نکار دیا, پھر بھی وہ جگہ رام مندر کو دے دی گئی, مسلمان پھر بھی خاموش رہا. مسلمان اس سے زیادہ صبر کیا کر سکتا ہے؟ بہرحال جی بالکل, کیونکہ میں نے بھی آپ کے جو اسٹیٹمنٹس دیکھے تھے سوشل میڈیا پر بھی اور ٹی وی چینلز پر بھی, اس میں یہی بات کی جا رہی تھی آپ کی طرف سے کہ ہم پھر بنا دیں گے, اور اس لیے میں نے آپ سے پوچھا. وہ غلط تھا. بالکل صحیح. بہت شکریہ مولانا صاحب کہ آپ نے آج جوائن کیا, اور ہوپ کہ ہم لوگ آئندہ ذرا جلدی شو کر لیا کریں گے, سال میں ایک نہ ہو, کچھ ویکس کے بعد ہم شو کر لیں. بالکل نہیں, آپ سے میں ریکویسٹ کروں گی, اور بالکل آپ سے پوچھیں گے. ٹی وی پہ تو ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں اور آپ کی لڑائیاں بھی دیکھتے رہتے ہیں, تو وہ سمجھ میں آتی ہے, کبھی نہیں آتی ہیں, لیکن یہ کہ بہرحال میرا خیال ہے کہ وہاں پر جو کچھ چل رہا ہوتا ہے تو ہم آپ سے اس پہ اپڈیٹس بھی لیتے رہیں گے. بہت شکریہ. سب تو اللہ کو بھی نہیں مانتے, سب تو نبی کو بھی نہیں مانتے, سب تو قرآن کو بھی نہیں مانتے. تو میں ایسا کوئی, میرے اندر سرخاب کے پر تو ہے نہیں کہ سب میری بات کو اچھا سمجھیں گے. کسی کی سمجھ میں آئے گی, کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی.
ہاں اسی لیے ہم آپ کو بلا کے دوبارہ پوچھنے کی جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ ہمت کریں گے، آپ سے ریکویسٹ کریں گے تاکہ اچھے سے سمجھ سکیں، کیونکہ ہوتا ہے میڈیا میں کئی بار کئی چیزیں ایسی چلتی ہیں جو شاید کچھ اور کہا گیا ہوتا ہے اور سمجھ میں کچھ اور آتا ہے. بہرحال بہت شکریہ بالکل کہ آپ نے بہت جوائن کیا. شکریہ، بہت شکریہ، بہت السلام شکریہ. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.